بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے گانے کی عادت کو نشید، نعت اور تلاوت قرآن سے بدلیں۔ صرف نام کا مسلمان ہونا کافی نہیں، آپ کو اپنے عمل اور برتاؤ سے مسلمان ہونے کا ثبوت دینا ہوگا۔ آپ کی زندگی میں تاخیر ایک عظیم حکمت کی وجہ سے ہوتی ہے جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں اور اس کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ صبر کے پیچھے خوبصورت چیزیں چھپی ہوتی ہیں۔ آئیے صبر کریں تاکہ ہم نوازے جائیں۔ نیکی تب نہیں تھامتے جب گناہ کی طاقت نہ رہے۔ نیکی تو تب کرنے والے بنتے ہیں جب گناہ کی اویلیبلٹی کے باوجود انسان خود کو اللہ کی فرمانبرداری پر قائم رکھے۔ کون کہتا ہے انسان خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ جاتا ہے؟ انسان مقدر لے کر آتا ہے اور اعمال لے کر جاتا ہے۔ چراغوں سے نہ پوچھے باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھے کہ باقی کھیل کتنا ہے۔ پوچھے صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے، عمل گر زندگی میں ہو تو کفن میں چین کتنا ہے۔ تو پتہ چلا ہم لوگ رابطے کے لیے صرف واٹس ایپ اور انٹرنیٹ کے محتاج ہیں۔ جس دن یہ ختم ہو گئے ہمارے رابطے بھی منقطع ہو جانے ہیں۔ اس لیے آئیں جہاں تک ہو سکے مل کر دین کے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے، آمین۔ قیامت کی حسرتوں میں سب سے بڑی حسرت کہ آپ اپنی نیکی کسی اور کے میزان میں دیکھیں۔ اے اللہ، ہماری زبانوں کو غیبت اور چغلی سے محفوظ فرما۔ اپنے آثار چھوڑ جائیں اس سے پہلے کہ آپ کی روانگی کا وقت آ جائے۔ اپنی آخرت کی فکر آج ہی کیجیے۔ بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ سکون نماز میں اور نصیحت قرآن میں۔ اپنے الفاظ کا غلام بننے سے بہتر ہے اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ اے خدا، تیرے کن کے بغیر میں فقط خاک ہوں۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ دنیا کی نعمت اگر تکلیف کے بغیر ہوتی تو یہ دنیا جنت ہوتی۔ اس راستے پر چلنا سیکھو جو راستے تمہیں اللہ سے ملوائیں۔ یہاں ہر چیز ختم ہوتی ہے، پیسہ، وقار، عزت، عقل، غرور، نفرت اور منصب، صرف عمل باقی رہتا ہے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی کو سمجھیں۔ حضرت رابعہ بصری کی نماز تہجد کی دو انمول دعائیں۔ یا اللہ، رات آ گئی، ستارے چمک چکے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے۔ یا اللہ، تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہے، میں تیرے در پر مغفرت کا سوال کرتی ہوں۔ یا اللہ، جس طرح تو نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے، اسی طرح شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے بچا، آمین۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑیں، کچھ چیلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ اگر سب یہیں مل جائے گا تو اگلے جہان کے لیے کیا باقی رہے گا؟ کسی لڑکے نے اپنے باپ سے سوال کیا، مرد کو کیسے پتہ چلے کہ وہ درست ہے یا غلط، کیونکہ کوئی بھی خود کو غلط نہیں سمجھتا۔ باپ نے جواب دیا، جب تمہیں لگے تمہاری بہن یا بیٹی کو تمہارے جیسا مرد ملے تو سمجھنا تم درست ہو، ورنہ خود کو سدھار لو۔